الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے، آپ کو، ہم تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا وہیں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی پیدا فرمایا۔ یوں تو آپ حیرت کریں گے، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی کے دور میں جن جن لوگوں نے اللہ کو اپنایا، اللہ کو مانا، اللہ کو تسلیم کیا اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا، وہ ایمان والے تھے۔ تو ایمان والا ہونا جو نعمت ہے، اس سے بھی بڑی نعمت ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اللہ نے جہاں عطا فرمایا سبھی کو دیا۔ ہر نبی کی امت کے پاس جو اس نے اللہ کو مان لیا وہ ایمان والا ہوگا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس جو سب سے خاص تحفہ ہے ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ ان کا امتی ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موت دی اور آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلا کر فرمایا کہ اے بیٹے، میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بولے جی ابا، ایک کام کرو، میری وصیت ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو بولے کیا ہے آپ کی وصیت؟ فرمایا تم اپنی نسلوں کو یہ حکم دینا، اور ان نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ حکم دینے کے لیے کہنا کہ وہ میرا سلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے۔ آپ کے بیٹے پوچھے ابا جان یہ امت محمدیہ کیا ہے جن کو آپ سلام بھیج رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک کے بعد ایک نبیوں کو بھیجتا رہے گا، یہاں تک کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجے گا۔ جب اللہ آپ کو نبوت دے گا، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ پر ایمان لا لیں گے، آپ کو اپنا رسول بنا لیں گے، گویا وہ امت محمدیہ بن جائے گی۔ گویا میں چاہتا ہوں کہ میرا سلام امت محمدیہ تک پہنچ جائے۔ تو نسلوں کو بولنے کا وصیت کر دی۔ تو آپ فرمائے کہ ابا جان آخر ایسا کیا ہے وہ امت کے اندر آپ سلام بھیج دے رہے ہیں؟ کیا ہے بھائی؟ آپ کی بھی جو امت ماننے والے ہیں وہ آپ کی اپنی امت ہے، ان کو نہیں، ان کو سلام بھیجنا ہے، اور وہ بھی نسلوں کو حکم دیتے رہنا ہے کہ سلام، آنے والی امت کو سلام بولو، آخری امت کو سلام بولو، اور وہ ہوا بول کے تو آج معلوم ہوا کہ سلام بھیجے بول کے انہوں نے اپنی وصیتوں پر عمل بھی کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں جانتے، اللہ جتنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجے گا، یہاں تک کہ میں دنیا کا سب سے پہلا انسان ہوں، لیکن میرا بھی مقام و مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چھوٹا ہے، وہ امام الانبیاء ہیں۔ اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح امت محمدیہ کا مقام و مرتبہ تمام امتوں میں افضل ہے، لہذا ان کو میرا سلام کہنا۔ اور وہ بخشائے جائیں گے، جہنم کے نکالے جائیں گے، جنت میں داخلے دیے جائیں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی اللہ کے رسول جب ان کی سفارش کریں گے، اللہ بے حساب گناہوں کے باوجود ان کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور جہاں ایمان دیا وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ اگر ہم غلام نہ ہوتے تو پھر یہ جو رنگ و رونقیں آپ کو نظر آ رہی، یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے مانگے بغیر ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ بہرحال آپ حضرات تمام حالات سے بخوبی واقف ہیں
کہ ملک کی صورتحال اس قدر نازک اور اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ ایک دن 2 سے 3 دن کے اندر 13 تاریخ کو ووٹنگ کا ایک اہم دن ہے جو ہماری زندگیوں میں آ رہا۔ ووٹ کے دن کو جمہوریت کی عید کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کی عید ہے، لیکن آپ تعجب کریں گے مسلمان متحد ہونے کو تیار نہیں ہیں، مسلمان ایک ہونے کو راضی نہیں ہیں۔ یقیناً آج اس ملک کے اندر کے مسائل ہوں یا پوری دنیا کے عالم کے مسائل ہوں، جب مسلمانوں پہ ظلم ہوا، اگر اس کے نتیجے میں پہنچ کے دیکھیں تو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ مسلمانوں نے کبھی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی کر دیا تو بڑی بڑی جنگیں جیتی مسلمانوں نے متحد ہو کر، لیکن ہم جب تقسیم ہوئے، ہماری طاقت کو جب بکھیر دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا، آسانی سے ظالموں نے ایک ایک کر کے مسلمانوں کی بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ دیا، مار دیا، قتل و غارت گری میں ملوث کیا اور ہمیں کمزور کر دیا۔ لیکن ظالم جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم کا شکار کیے، کربلا کے تمام وہ اولاد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیے، شہید کر دیے اللہ کی راہ میں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت میں یہ منظر محسوس کر لیا کہ ایک ایک کر کے سب کو مار دیں گے، اور حضرت امام حسین نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تمہاری جان کے دشمن نہیں ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تمہیں مارنا نہیں چاہتے، یاد رکھو جو شخص میرے ساتھ کھڑا ہوگا میرے برابر اسے بھی مارا جائے گا، اور یقین ہے کہ وہ مر جائے گا، جام شہادت پی لے گا، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں مجھے کسی کے سہارے اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، دشمنی ان کی میرے سے ہے، میں اکیلا جا کر جنگ لڑوں گا، تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ آپ جانتے کیا ہوا؟ جب یہ بات سنی تو صحابہ اکرام کی آل اولاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اور آپ کے آپ کی اولاد کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے امام حسین، ہم آپ کو اکیلے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم مریں گے آپ کے ساتھ، ہم جئیں گے آپ کے ساتھ، ہماری زندگی کا اچھے اور برے کا فیصلہ آپ کے ساتھ ہوگا، ہم میدان جنگ سے بھاگنے والے نہیں ہیں، اگر وقت ہے موت کا اللہ کی راہ میں ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ نتیجہ آپ نے دیکھا، کربلا کے میدان میں ایک بھی نوجوان، ایک بھی صحابی، ایک بھی اللہ کے رسول کی آل اولاد کو نہیں بخشا گیا، سب کی گردنیں ذبح کر دی گئیں۔ وہ لوگوں نے جام شہادت پی لیا مگر اپنے اتحاد کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ظہر پڑھی، ظالموں کو کہا کہ اے ظالموں ذرا وقت دے دو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کیا کہا؟ مارنے والا بھی مسلمان تھا۔ آج جو قتل ہوتا نا، میرے کو اسی کی تو تکلیف ہوتی، آج ایک مسلمان جب مسلمان کا قتل کرتا تو میرا وہ زخم زندہ ہوتا تاریخ اسلام کا کہ کربلا کے اس عظیم میدان میں مارنے والے بھی مسلمان تھے، مرنے والے بھی مسلمان تھے، اور مرنے والے نہ صرف مسلمان بلکہ وہ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لاڈلا تھا۔ لیکن ظالموں نے نہیں سوچا، یہی تو ہمارے مسلمانوں کی بے دینی، بد دینی اور بد دیانتی ہے، ایمان کے ساتھ سودا کر بیٹھتے ہیں اور اپنے اتحاد کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ مسلمان متحد نہیں ہوتا، جڑتا نہیں۔ نماز ظہر کے لیے جب حضرت امام حسین نے اجازت چاہی تو کیا کہا؟ نہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیا وہ لوگوں کے اوپر نماز فرض نہیں تھی جو جنگ لڑ رہے تھے آپ کے خلاف؟ وہ بھی مسلمان تھے، لیکن دل، دماغ، ذہن کے اوپر لالچ سوار تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو بخشنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اگرچہ کہ حضرت حسین نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جو آپ کے نانا نے کہا تھا گلے لگا کر کہ میں اپنے ایک نواسے کو زہر میں تڑپتا ہوا اور دوسرے کو نیزے پر چڑھا ہوا دیکھتا ہوں، اللہ نے وہ منظر پوری دنیا کو دکھایا۔ قیامت تک یہ زخم تازہ رہے گا، گہرا رہے گا، کبھی یہ بھرنے والا نہیں ہے، یہ زخم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ حضرت حسین سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے انہوں سال میں ہر بار ماتم مناتے، لیکن جو یقیناً اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے،
جس کے دل میں آل رسول اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اس کا زخم مرتے دم تک زندہ رہتا، اور اس شہادت کے زخم کو وہ قبر میں بھی لے کر مرتا ہے۔ سال میں ایک بار ماتم کر کے خوش نہیں ہوتے، پھر مارنے والے بھی تو تم ہی تھے۔ میرے عزیزوں، جب وقت چاہا نماز کا تو بولے اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین نے کیا کہا تھا اس وقت، یاد ہے آپ کو؟ بولے کہ جو لوگ پہلے لوگوں کو تقسیم کر دیے کہ کچھ لوگ ہماری حفاظت کے لیے لڑتے رہیں گے اور ان کے لڑنے تک ہم نماز پڑھیں گے، اور جب ہم وہاں پر آ جائیں گے لڑنے کے لیے تو یہ لڑنے والے اپنی نماز ادا کریں گے۔ حضرت حسین نے یہ فرمایا، اور اسی انداز سے تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سانچوں میں حضرت حسین اور آپ کے رفقا نے نماز ادا کی۔ یہ مسلمانوں کا اتحاد ہے، جب جڑ گئے تو یہ ہوتا۔ آج فلسطین ہمارے ہاتھوں سے گیا تو ساری مسلمان قومیں پریشان، پوری دنیا آج فلسطین پہ ہونے والے ظلم کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ ارے معصوم بچوں کا کیا حال، یہ کیسا ظلم، یہ کیسی بربریت۔ خدا کی قسم، اللہ حضرات صحابہ نے جس طرح کی ظلم و زیادتی برداشت کی اسلام کے فروغ کے لیے، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ زمانہ ویڈیو ریکارڈنگ کا نہیں تھا، اگر آپ دیکھتے تو آج مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتی تھی۔ جس طرح کی ظلم و زیادتی حضرات صحابہ نے برداشت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے صحابہ جتنے بھی تھے، یہ مہاجرین اور انصار، یہ دونوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے آج بھی جو ذات اور برادری کے جھگڑے ہوتے نا، ہم فلاں ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، اللہ کا شکر ہے حیدرآباد میں اتنا نہیں ہے، پھر بھی ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہے حیدرآباد میں بھی، لیکن دوسرے اسٹیٹس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ قریش، انصار برادری، فلاں برادری، اتنے فسادہ ہیں پوچھو نہ کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا سبق دیا تو کیا دیا؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے غمخوار، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، ایک دوسرے کے لیے امن والے بن جاؤ۔ اس نصیحت پہ صحابہ نے اس طرح عمل کیا کہ مدینے کے صحابہ نے ایک گھر تھا تو آدھا گھر مکے سے آنے والے صحابی کو دے دیا، بولے آدھا گھر آپ کا، آدھا گھر میرا۔ جن کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے کہا کہ ایک گھر آپ کا، ایک گھر میرا۔ اپنا اناج، ایک تھیلا چاول ہے تو آدھا ان کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا۔ اور آج مذہب اسلام کو ٹارگٹ کر کے بولتے کہ یہ لوگ نفرت پھیلاتے، مسلمان نفرت پھیلاتے۔ اگر آپ یہ الیکشن شروع ہونے کے ٹائم سے دیکھیں گے تو جتنی یہ باطل طاقتیں بی جے پی آر ایس ایس کے نمونے ہیں، یہاں پر آ کر مسلمانوں کے ہی خلاف بول کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گزشتہ ان کے انتخاب کے اندر رام مندر تھی، جسے ہمارے لیے وہ آج بھی بابری مسجد ہے، قیامت تک بھی بابری مسجد رہی۔ ہمارے منہوں سے زبان نکال لیں گے تو بھی تاریخ کہے گی کہ وہ بابریش تھی۔ مٹنے والی چیز ہے کیا؟ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ مسلمان اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے، مسلمان ایک نہیں ہوتے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ، اسی نتیجوں میں آج ہم جوتے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں اہم ہیں جو رکھ دوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آنے والا دن جو الیکشن کا ہے، اس میں آپ اس باتوں کو سوچیے کہ جس طرح ظالم یہ حکومتیں، یہ ظالم اور جابر لوگ، یہ وقت کے فرعون، وقت کے نمرود اور قارون، جن کو اپنے پیسے پہ گھمنڈ ہے، نہ ان کا اپنا کمایا ہوا، نہ ان کا اپنا لایا ہوا پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ، یہ ملک کا پیسہ جس پر یہ اتراتے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم NRC CA کے ذریعے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے شہریت ہونے کا سٹیزن شپ لے لیں گے۔ ان کی کیا حساب سے لیں گے؟ آسام کے اندر جب یہ سٹیزن شپ کے قانون کے اعتبار سے کام کرے وہ لوگ، تو بڑی تعداد میں تقریباً 15 یا 12 لاکھ کے آس پاس لوگوں کے پاس برابر پروف نہیں نکلے، شناختی کارڈیں نہیں نکلے، ان کے ڈاکومنٹس پراپر نہیں تھے۔ تو وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جتنے بھی ہندو برادران ہیں یا ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، ان سب کو ہم جو ہے
ہماری سٹیزنشپ دے دیں گے، باقی بچ گئے 1 سے 1.5 لاکھ مسلمان آس پاس، ان کا کیا پرسان حال ہے؟ تو جو آسام میں ہوا اس کو پورے ملک میں وہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شہریت آپ سے چھین لیں گے۔ اب آپ لوگ ہنستے، ایک ایسا آدمی آ کے ہم سے ہماری شہریت پوچھ رہا جس کا اس ملک کی آزادی میں ذرہ برابر حصہ نہیں ہے۔ ایک ایسا آدمی آپ سے پوچھتا آپ انڈیا کے ہیں تو پروف دکھاؤ، جو خود انڈیا کا نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے وقت میں یہ لوگوں نے ظالموں انگریزوں سے معاہدے کیے تھے، اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا تم مسلمان، تو تاریخ مسلمانوں کی کہتی ہے اگر ہم سے نہیں سن سکتے تو کوئی بات نہیں۔ دعویٰ ہے اس بات کا کہ انڈیا گیٹ پہ لگے ہوئے شہیدوں کے ناموں کو پڑھ لو، جتنے مسلمانوں کے نام ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے مسلمانوں نے کس طرح کی قربانی دی۔ یہ ملک ہمارے خون سے سینچا گیا، یہ ملک ہمارے خون سے بنا، ہماری قربانیوں سے بنا۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اکابرین نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا، مر گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ اور جن لوگوں کو جانا تھا یہ ملک چھوڑ کر وہ چلے گئے، لیکن آج بھی ہمارے اوپر یہ کہا جاتا کہ نہیں گھسپیٹی ہے، یہاں سے آ گئے، وہاں سے آ گئے۔ یہ جو ہے نا کہ آپ باہر کے تھے اندر گھس کے آ گئے، تو پھر ہمارا جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر ہمارے ملک کی سرحد کی حفاظت کر رہا، یہ اس پر سوال ہے کہ جوان کھڑے ہو کے کس کی حفاظت کر رہا، کہ کون بھی آ رہا کوئی بھی چلے جا رہا۔ اور پھر حکومت کس کی؟ انہی کی، ان کی حکومت میں رہتے ہوئے ہمارا جوان کھڑا ہوا ہے سپاہی، اور کوئی بھی آ رہا کہیں بھی گھس جا رہا، کہیں بھی چلا جا رہا۔ تو خود ان کی حکومت پر وہ سوال ہے کہ بھئی کیسا ہو سکتا۔ اور آج مسلمانوں کو کہا جا رہا کہ آپ کو UCC لے کے آ کر، یونیفارم سول کوڈ کو لے آ کر آپ سے جو ہے مسلم پرسنل لاء کو ہم ختم کر دیں گے۔ اب آپ حضرات کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے کیا۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مہاراشٹرا میں ایک مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جلسہ ہوا، تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جلسے میں جب مولانا عاقل گئے تو ایک صاحب آ کے بولے، کہتے حضرت یہ کون تو بھی ہے پرسنل اللہ، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں پرسنل اللہ یعنی حمید اللہ سمیع اللہ کے جیسا پرسنل اللہ سمجھ رہا ہے، یہ کون تو بھی ہے شرارت کر رہا پرسنل اللہ، اس کو پکڑو ذرا میں مارتا ہوں بھلے۔ ارے پھر ان کو سمجھانا پڑا، جی حضرت یہ مسلم پرسنل لا یعنی مسلمانوں کا اپنا قانون، جسے یہ ملک کا دستور، یہاں کا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا، آپ اس پر عمل کریں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ بولتے نہیں ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ یاد رکھیے یہ بات کو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر UCC کا قانون اس ملک کے اندر آتا ہے تو صرف اس سے مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہم سے کئی گنا زیادہ نقصان ہندو مذہب کے لوگوں کو ہوگا، اس کے ماننے والوں کو ہوگا۔ ہمارے ابنائے وطن، دیگر برادران وطن کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ہم سے زیادہ ذاتیں، ہم سے زیادہ برادری، ہم سے زیادہ الگ الگ عقیدے، الگ الگ مذہب کے ان کے پاس ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس مولانا عاقل صاحب بولتے تھے ہم وہ مسلمان ہیں جن کے پاس ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، بس ختم ہو گئی کہانی۔ ہاں نظر آنے میں ہم خربوزے کی طرح الگ الگ نظر آتے۔ خربوزہ کیسا رہتا؟ اس کی شاخیں دکھتے نہیں الگ الگ خربوزے کی، تو نظر آنے میں ہم الگ الگ دکھتے ہیں۔ سنی کے الگ دکھتا ہوں گا، حنفی کا الگ دکھتا ہوں گا، مالکی کا الگ دکھتا ہوں گا، شافعی کا الگ دکھتا ہوں گا، لیکن جب وہ تربوز کو آپ چھل کے دیکھیں تو ایک رہتا ہوں۔ اور دوسری قومیں، حضرت عاقل صاحب فرماتے دوسری قوموں کا یہ حال، انہوں سنترے کے جیسے اوپر سے ایک جیسا ہی چھلکا چھل دیے تو ہر شاخ الگ الگ۔ تو یہ وقت مسلمانوں کے اتحاد کا ہے کہ جب ہماری شریعتوں کے اوپر حملے ہو چکے، پہلے 3 طلاق کا قانون ہماری شریعت کے قانون کے خلاف بنایا گیا، بنائے نا۔ اسی طریقے سے جو چیزیں مدرسے بند کر دو، آپ تعجب کریں گے، میں اس لیے اب سے 4-5 جمعہ پہلے بھی یہ بات بولا کہ مسلمان جن جن چیزوں سے اپنی پکڑ چھوڑ دیے، مسلمان جن جن مذہبی کاموں سے، اسلام کے احکامات سے بھاگتے گئے، مدرسے نکو، مول صاحب نکو، شادی کے اندر یہ چیزاں، طلاق سمجھو نہیں سمجھتے،
یہ لباس، یہ داڑھی نہیں رکھتے، ہم کو فیشن چاہیے، ہم کو عیسائیت کا طریقہ چاہیے، ہم کو غیروں کا انداز چاہیے۔ آپ جن سے بیزار ہوئے، یہ لوگوں نے برابر اس کے اوپر قانون بنایا ہے۔ اس میں ہماری بھی کمزوری ہے، سچی میں کمزوری ہے۔ آج داڑھی مسلمان ہی رکھ رہا، صرف داڑھی رکھنے کا جو رواج اور اصول حکم ہے ہمارے پاس ہے کہ داڑھی رکھو، مونچھ کو کترانا ہے، یعنی تھوڑی باریک رکھنا تاکہ منہ میں آپ کے پیے ہوا پانی کھانے وغیرہ لگ کے نہیں جانا، مونچھ سے حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مونچھ باریک داڑھی بڑی۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، آج پوری قومیں، ہر مذہب کا ماننے والا داڑھی رکھنا اپنے لیے مردانگی سمجھ رہا کہ میں مرد ہوں تو داڑھی رکھنا، رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے رکھ رہے ہیں، اپنے کو تو معلوم نہیں، وہ لوگ کے اور بڑے ہو گئے۔ اہل حدیث حضرات کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی اہل حدیث سے اتنی بڑی داڑھی رکھے، مگر تعجب، ان سے بھی بڑے داڑیاں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت اور اسلام سے ہم جہاں پر بیزار ہیں، یاد رکھو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ جب مسلمان اللہ کے اصولوں سے بھاگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پیچھا چھوڑ دیتا، اللہ کافروں کو کلمہ پڑھا کے دین کا کام لے لیتا۔ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا ہے آیا یوں رشتے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کفاروں کے اس جاہل دور کے اندر، ظالمانہ دور کے اندر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا تھا کہ اے اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ نے جب حضرت عمر کو دیا تو اسلام کی طاقت ڈبل ہو گئی، اسلام کی طاقت ڈبل ہو گئی۔ جو مسلمان ہو کے بھی باہر نکل کے بول نہیں سکتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، حضرت عمر ایک واحد اس وقت کے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام لاتے ہی کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا میں عمر ابن خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا، آ جائے جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، عمر کی تلوار تیار ہے۔ مسلمان ایسا تھا، مگر آج مسلمان غلام گیری، چاپلوسی، مکاری، ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس کی انا پرستی میں ایسا لگ گیا کہ اپنا ایمان کھو دیے، اپنا ظرف کھو دیے، اپنی اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھو دی۔ اسی لیے آج جوتے کھا رہے ہیں، قانونوں پہ قانونہ بن رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں ہم کو کہ تمہارے یہ سب چیزیں چھین لیتے۔ آج جو مسجد کو آ رہے ہیں، کیا ہوں گا جب وہ لوگ مسلم پرسنل لا کو ختم کر دیں گے، ہماری آزادی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہوں گا کیا؟ جو انہوں بولے وہ سننا۔ UCC کا مطلب کیا ہے؟ حاضران حضور غافلان دور۔ آج بھی قوم غفلت میں ہے۔ لو آ گیا روز قیامت نہ جگے میرے نصیب، جاگ اٹھے مردے یہ غافل ابھی آرام میں ہے۔ خبروں سے مردے اڑ گئے، جن کے زندہ ہونے کا احساس نہیں تھا۔ شرم کی بات ہے، اللہ نے جن مسلمانوں کو شیروں جیسا دل دماغ اور ایمان عطا فرمایا، آج بھی وہ مرے ہوئے مردوں کی طرح اپنی خبروں میں سو رہا ہے۔ آپ کو جگا کے جا کے لڑو بول کے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ آپ ڈر جاؤ۔ میں یہ بول رہا ہوں حالات جب ایسے ہیں، آج بھی اگر مسلمانوں کا اتحاد نہیں بنے گا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ کیا کرنا؟ ہاؤ صاحب انہیں آگے کچھ بھی بولے گیا ہوں گا، تم اب بولنا کیا چاہ رہے ہیں میرے کو؟ ووٹ دینا۔ نہیں دے کے یہ نوبت آ گئی، بھاگ کے یہ نوبت پہ لائے۔ ووٹر آئی ڈی بنانا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آج بھی ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے وہ لوگ۔ پھر آپ ہی تو چن کے لائیں گے نا بھائی، آپ ہی کا ووٹ تو کام کریں گا۔ اگر 13 تاریخ کے دن آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتے تو جس طرح آج ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں وہ ظالم ہے، یاد رکھو وہ مسلمان بھی ظالم رہیں گا جو ووٹ نہیں دیں گا، کیونکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مسلمانوں کی پہچان، ایمان والے کی علامت ہے۔ ظالم کا ساتھ مسلمان نہیں دیتا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ جب آپ کو اندازہ ہے کہ ہماری قوم پہ اکیلے پہ ظلم نہیں ہو رہا، ہر قوم پہ ظلم ہو رہا، تو ہر قوم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ کے سامنے سے جو ہے ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنازہ دیکھا تو ادب سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ایک مرا ہوا مردے کا جنازہ جا رہا۔
تو حضرات صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں ہوتا جس کی ادب میں آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہم مذہب کو نہیں دیکھیں گے، انسانیت کو دیکھیں گے، انسانیت کو دیکھیں گے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی بولا، آج بھی بول رہا ہوں کہ اگر موجودہ یہ ظالموں کو اگر خواہش ہے UCC کا قانون لانے کا، ایک جیسا قانون، یونیفارم سول کوڈ کا، دعویٰ ہے میرا کہ آپ مذہب اسلام کو لاگو کر دو، مذہب اسلام کے قانون کو لاگو کر دو، پھر پتہ چلیں گا آپ کو کیا ہوتا۔ ہمارا اسلام زنا کرنے والے کو کیا کرتا؟ سنسار کرتا، قتل کر دیتا، گلے پہ چھری چل جاتی اس کے۔ اور آج ہر دن کئی ہماری ماں اور بہنوں کا اس ملک کے اندر ریپ ہوتے رہتا، اس کے لیے کیا قانون بنا لیے؟ جو قانون بنائے کیا اس کے اوپر عمل ہوتا؟ نہیں۔ اگر ہونا بھی ہے بلا وجہ مسلمانوں کو پھنسا کر مسلمان بچوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا، یہ کون دیکھیں گا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، متحد ہو کر، ایک ہو کر ووٹ کا استعمال کرنا ہم تمام کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آپ کا اتحاد، آپ کا ایک ہونا مسلمانوں کی یہ موجودہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ آپ ایک ہو جائیں۔ آپ کا ایک ہو کر ووٹ ڈالنا، اور ہر اس کے لیے خاص طور پر اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ طے کر لینا، اللہ سے دعا کر کے جانا کہ مولا میں نہیں، جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ان سب کے ووٹ کو یہ ظالموں کے خلاف کر دے، اور ایک ایسی سیکولر حکومت اس ملک کے اندر لا دے جس سے جو ہے یہ ملک کے اندر امن و سلامتی کا کام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کو بنانے کا حکم دیا، جب اس کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے کہ بلد آمینہ، کہ اے اللہ امن عطا فرمائے شہر کے اندر، شہر کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ کو ستانے والے، آپ پر ظلم کرنے والے بڑے بڑے ظالم سے ظالم لوگ اس وقت یہ سوچ چکے تھے کہ اب ہمارے گردنوں پر یہ تلوار چلے گی اور ہمارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کئی کو؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا ہے۔ مگر اسلام کا پیغام سنو اے ظالموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو یہ جگہ بالکل بہت زیادہ پھلدار ہو جائے گی، لیکن جو کافر ہیں جنہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لایا ان کو بھی اس زمین پر رہنے کی، کھانے کی، پینے کی، کمانے کی، ہر چیز کی آسانی کی اجازت ہے، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون جو بغیر دوپٹے کے باہر نکل گئی، جس کا بچہ گم گیا، وہ ماں بے چین ہو کے نکل گئی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جب اس کے سر پہ اوڑھنی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اپنے اوڑھے ہوئے جو آپ کا اوڑھا ہوا لباس تھا اسی کو دیا اور فرمایا کہ لے جا کے اس کو دے دو۔ تو کیا کہا حضرات صحابہ نے؟ رسول اللہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ عورت، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان ہو یا نہ ہو انسانیت ہے۔ تو مذہب اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کے درس دیا ہے اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا۔ جو لوگوں کا حیدرآبادی پارلیمان سے تعلق ہے، میں بالخصوص تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات غور کریے، کیونکہ اب حیدرآبادی پارلیمنٹ کے اندر سب سے زبردست کمپٹیشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو ہی لوگوں میں ہے، تیسرا اس کے اندر کسی کا کمپٹیشن نہیں ہے۔ ایک تو فرقہ پرست طاقت ہے جس کو ہم چاہ کے بھی ووٹ نہیں ڈالتے، دوسرا ہے اگر آپ کو ذرا برابر بھی ہمارے مسلمان قیادت جن کی ہے، اگر آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا، ڈیولپمنٹ کو لے کے، مسائل کو لے کے ہو سکتا، لیکن اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کے ایوان میں اس جیسا قائد آپ کو دوسرا نہیں مل سکتا جو مسلمانوں کے معاملات کو اس انداز سے پیش کرتا ہو۔ تو لہٰذا متحدہ طور پر غور کر کے، فکر کر کے ووٹ کو تقسیم ہونے مت دیجیے اللہ کے لیے۔ جن لوگوں کا حیدرآباد پارلیمنٹ سے تعلق ہے وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے مستقل جو ہمارے پاس چلتا ہوا نظام ہے، جن کو ہم ہمارے پاس سے منتخب کر کے لاتے ہیں، انہی کو کامیاب کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے حلقے گاؤں اضلاع میں اگر آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہاں کے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ
جو مسلمانوں کا بھی ساتھ دیں، عیسائیوں کا بھی ساتھ دیں، ہر قوم کے آدمی کا ساتھ دیں، غریب کی بھی ہمدردی ان کے سینوں میں ہو، ایسی پارٹیوں کا انتخاب کر کے ان کو چنانے کے لیے کوشش کریں۔ لیکن یہ سب باتیں بات کی ہے، سب سے پہلی چیز نکلتے نہیں نکلتے، نکلیں گے نا، برابر جائیے، ووٹ ڈال کے سلپ گھما دو، نہ کو وہ سلپ کو لیمنیشن کرا کے رکھو، کام کی ہے انہیں۔ دیکھو بھائی آپ سے ووٹ کیا حساب سے مانگ رہے پوچھے، وہ میں آپ کو سیدھا سیدھا سمجھا دوں، آپ کو بولے آپ ووٹ کیا حساب سے دے رہے، تو آپ بول رہے ہیں میں انڈیا کا ہوں اس لیے دے رہا ہوں۔ کل آپ کو آ کے پوچھے بھائی آپ انڈیا کے ہیں کیا، بولو تو وہی چیز دے دو نا جس سے ان کو جتا کے لا رہے ہیں آپ، وہی ہاتھ کو دے دو، یہ چھے میں انڈین ہونے کا پروف، تو یہی دینا ہے۔ تو اس لیے وہ سلپ کو گھماؤ نہ کو، ہم ہر چیز گھما دیتے۔ ہمارا ایک وہ ٹریولس ہے، وہاں کبھی لوگ آئے، کبھی وہاں پاسپورٹ وغیرہ آن لائن کرانا رہتا، تو کبھی بیٹھے بیٹھے سننے کو ملتے باتیں، کیا ہوا وہ ہے کیا، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی بولتے نہیں ایسا نہیں ویسا، پھر نامہ دیکھے تو اجو کا جا کے مجو ہو جا رہا، مجو کا جا کے خاجو ہو جا رہا، کدھر کدھر ہے پڑا ہوا۔ یہ سب بیوقوفی کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے متحد ہو کر، ایک ہو کر، ووٹ کی تقسیم نہیں ہونا سب سے پہلے، اس کی کوشش کرنا، اور ایک ذہن ہو کر ایک طرفہ ووٹنگ کریں تاکہ جو ہے ہمارا فائدہ ہو، جیتنے کے بعد جیتنے والے کو معلوم ہونا آپ جتائے بول کے، سمجھ میں آ رہا، یہ ہے، تاکہ جا کے اس سے ملے تو بھی انہیں سمجھتا ہو بھائی لوگ جتا ان کی بات سننا پڑتا ہو، تو یہ تو ضروری ہے نا۔ آج ووٹنگ کا ٹائم آیا، سب لوگ یہ بتا رہے ووٹنگ کا ٹائم آیا تو پورے لیڈراں گلی میں آ جاتے، ٹھیک ہے، ان کو روز بلانے کے لیے آپ دکھنا پڑتا، ووٹ ڈالتے تھے، آپ بولیں گے نا میں آج چھٹی منا رہا ہوں، میں فارم ہاؤس کو جا رہا ہوں، کئی نوجوان میرے ہی اپنے دوستان بھی بولے ووٹ ڈال دیں گے چلے جائیں گے اپن گھومنے کے واسطے، بول کے ارے ٹھیک ہے یہ دن رہنے کا ہے آپ کا، بھاگنے کا نہیں ہوتا، اور 4 جون کو انشاءاللہ پھر نتیجے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرنا، سب سے بڑا پلانر، یہ سب سیٹ اپ کرنے والا، ہم صرف تدبیر بنا سکتے ہیں ایسا کریں گے ایسا کریں گے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسلمانوں کا ایمان اللہ پہ ہے بول کے جب جی رہے ہیں، جس دن اللہ سے ایمان ہٹ جاتا تو بہت پہلے ہی ختم ہو جاتے تھے، کئی قومیں جن کو دبا کے ختم کر دی، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارا بول بالا اس لیے کیونکہ ہم اچھا برا کچھ بھی ہوا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ۔ تو اسی لیے اللہ سے دعائیں کرنا، دعا کر کے نکلنا، بٹن دباتے وقت بھی بولنا مولا آپ صحیح فیصلہ کرا رہے ہیں، لہذا جو ہے آپ اپنے اعتبار سے حق کا فیصلہ ہو، آپ ہمارے ساتھ رحم کریں، مسلمانوں پر رحم کریں، فلسطین کے لیے جیسا رحم کی دعا کرے، بھارت میں رہنے والے ہر شہری کے لیے بھی اللہ سے رحم کی دعا مانگنا، یہ ضروری ہے، سمجھ رہے آپ۔ آخر ایک اعلان ہے آپ حضرات کے سامنے، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ضروری اعلان، الحمدللہ مدرسہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کے لیے قاعدہ قرآن مجید بالتجوید، ناظرہ، حفظ و قراءت، دینیات، آداب و اخلاق کی مکمل تعلیم قابل اساتذہ اکرام کی نگرانی میں دی جا رہی ہے۔ امام و خطیب سے گزارش ہے کہ اعلان کریں، یا کوئی مدرسہ کھلا کرتے یا قریب میں مدرسہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بچوں کو اگر وہاں داخلہ دلا سکتے تو دلائیے، ضرور دلا کے پڑھائیے۔ اور جمعرات کو خواتین کا اجتماع بھی ہے کہتے ہیں 3 سے 5 تک، کیسا بھی بھیجو، آپ لوگوں کو جمعہ مل جاتا، عورتوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا سوائے ٹی وی سیریل کے، یہ لوگوں کو کاموں پہ لگانا سب سے پہلے ضروری ہے کہ خواتین کو جو ہے اجتماع میں بھیجنا، ان کے اندر اسلام آنا، کیونکہ دین کا کام عورتوں سے اللہ نے جتنا لیا مردہ اس کے مقابلے میں پھر بھی تھوڑے کمی ہے، تو لہذا ان کا جذبہ ایک صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹوں کو پیدا کرتا، یہ رول ماں کا بہت بڑا ہے، اسی لیے بولے ماں کا گود پہلا مدرسہ، جو بولتے نا پیٹ میں رہ کے ماں جو جو کری بچے کے اوپر اس کے پورے اثرات آتے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔